بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قرآن مجید میں روز قیامت کی منظر کشی اسلام کے مطابق روئے زمین پر ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وہ وقت ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی اور یہ نہایت ہولناک گھڑی ہوگی۔ اس وقت سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تمام بنی نو انسان کو ان کی جسمانی شکل میں زندہ کیا جائے گا اور دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ قرآن مجید میں 1200 کے قریب مختلف آیات میں موت کے بعد کی زندگی اور قیامت کے دن کا ذکر موجود ہے، جو موت کے بعد کی زندگی کی اہمیت و افادیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کی زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ در حقیقت اس کے بعد نئی زندگی شروع ہوگی اور اسی زندگی کو حقیقی زندگی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں روز قیامت کی منظر کشی، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اس کے متعلق آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگی ہوئی ہیں۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آ کر ٹھہرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں یوں لگے گا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز ہلہ مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، جب سور پھونکا جائے گا اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان میں کوئی نسبی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیب دیتا ہے، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور وہ نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی، ہر شخص کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا۔ ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور گواہی دینے والا۔ اللہ فرمائے گا، اے انسان تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ قیامت بہت بڑی آفت، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ تے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور بہت زیادہ کڑوی ہے۔ پس جب نگاہیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ غور کیجئے، بروز قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا تو کیسا جان کو پگھلا دینے والا منظر ہوگا، ذرا تصور کیجئے۔ اس وقت سورج تقریباً 4000 برس کی راہ پر ہے
اور ہماری طرف اس کی پیٹھ ہے۔ قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا۔ وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پہنچا ہوگا، کوئی کمر تک اس میں غرق ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں مبتلا ہوگا، کسی کے گلے تک پہنچا ہوگا، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مسلے لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی؟ حال یہ ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، کچھ کی تو زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آئے ہوں گے۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تکلیف میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ بڑے مضبوط اور گہرے رشتے اس دن اپنی وقت کھو دیں گے، رشتہ داریاں اور تعلق کسی کام نہ آئیں گی، یہاں تک کہ سگے رشتہ دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس دن ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، ماں اولاد سے پیچھا چھڑائے گی تو اولاد ماں سے دور ہٹے گی، باپ بچوں سے بیزار ہوگا تو بچے باپ سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی تو شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا۔ الغرض کوئی کسی کی امداد پر تیار نہ ہوگا، ہر جان نفسی نفسی پکارے گی، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے گا، ہر ایک اپنی فکر کرے گا۔ یہ مصیبتیں چل رہی ہوں گی کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس کے بھڑکنے سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے، مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک اس سے پناہ مانگیں گے اور ہر ایک عافیت کا سوال کرے گا۔ نفسی نفسی کا سما ہوگا، اے کاش کہ ہمیں بھی اس دن جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، اے کاش کہ ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے رہائی مل جائے، اے کاش کہ ہم بھی پل صراط کے دہشتوں سے نجات پا جائیں، اے کاش کہ ہم بھی حساب کتاب سے بچنے والے بن جائیں۔ ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر جہنمیوں کو دیے جانے والے عذابات کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ الکہف آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کرے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہ پانی جو دوزخیوں کو پلایا جائے گا وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہے، اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہر اس مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ میں مصروف ہے۔ اسے اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے، جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جہنم کی قید بہت سخت ہے۔ یقیناً جہنم جیسی ہولناک جگہ کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ہم نے ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پتھر ہے جسے اللہ پاک نے جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا تھا، لیکن پتھر جہنم کی گہرائی تک اب پہنچا ہے۔